آج ہم آپ کو ایک ایسے جنگل کی کہانی سناتے ہیں جہاں بہت سارے پکشی ندی پر بیٹھ کر پانی پیتے اور جنگل کے میٹھے میٹھے پھل کھاتے اور وہ بہت خوش تھے۔ یہاں ایک کالو کوا اور اس کا دوست مٹھو، آگے آگے کالو، پیچھے پیچھے مٹھو اڑ رہے تھے۔ کالو کوا اڑتے اڑتے ایک بڑے سے پیڑ کے ساتھ ٹکرا کر نیچے گر جاتا ہے۔ ارے کالو یہ کیا؟ تمہیں اتنا بڑا پیڑ نظر نہیں آیا؟ ارے کن سوچوں میں گم تھے؟ تمہیں اتنا بڑا پیڑ نظر نہیں آیا جس سے ٹکرا کر تم نیچے زمین پر گر گئے؟ ارے مٹھو میں کچھ سوچوں میں گم تھا جس کی وجہ سے میں پیڑ کی طرف توجہ ہی نہیں دے پایا، اسی لیے تو میں نیچے ٹکرا کر نیچے گر پڑا۔ ارے میں سوچ رہا تھا کہ میرے پاس ایک بہت بڑا خزانہ ہوگا۔ ارے کالو تم یہ سوچ رہے تھے؟ ارے خزانہ تو میرے پاس ہے لیکن میں اسے آج دن تک استعمال نہیں کرتا ہوں۔ آؤ میں تمہیں اپنے ساتھ لے چلتا ہوں اس خزانے کی طرف اور تم خزانہ دیکھ کر خوش ہو جاؤ گے۔ پھر مٹھو طوطا کالو کو لے کر اس غار میں چلا جاتا ہے جہاں اس نے ایک بڑا سا خزانہ کو چھپا کر رکھا ہوا تھا۔ ارے کالو یہ دیکھو کتنا بڑا خزانے کا ڈھیر ہے، لیکن میں اس خزانے کو اپنے استعمال میں نہیں لاتا ہوں۔ کالو یہ خزانہ دیکھ کر تو اس کی آنکھیں تو پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں۔ ارے اتنا زیادہ خزانہ اس مٹھو طوطے کے پاس، لیکن یہ تو بہت غریبی کی زندگی گزار رہا ہے، پھر اس نے یہ خزانہ اتنا کیوں کو جمع کر رکھا ہے؟ کالو کو اپنے من میں یہ سوچ رہا تھا۔ مٹھو طوطا بولتا ہے، ارے کالو کیا سوچ رہا؟ مٹھو طوطا کالو کوے سے کہتا ہے، ارے یہ خزانہ میں نے استعمال نہیں کیا، میں تو بلکہ اس دن کا انتظار کر رہا ہوں، کس دن مجھے کوئی غریب پکشی ملے گا جس کی میں مدد کروں گا، وہی اس خزانے کا اصل حقدار ہوگا، اسی لیے تو میں اسے استعمال نہیں کر رہا ہوں۔ اس کی ایک بہت بڑی کہانی ہے، آؤ ہم جنگل کی طرف واپس چلتے ہیں، وہاں ایک بڑے پیڑ کے نیچے بیٹھ کر میں تمہیں اس خزانے کی کہانی سناؤں گا اور اس کے بعد تم بھی اس خزانے کی طرف دیکھو گے بھی نہیں۔ ارے مٹھو طوطے، ارے یہ کیا کہہ رہے ہو؟ اس خزانے کی کہانی؟ ارے میں خزانے کی کہانی ضرور جاننا چاہوں گا، ارے میں بھی تو اتنی دیر سے سوچ رہا ہوں۔ ارے مٹھو طوطا اتنی غریبی کی زندگی گزار رہا ہے لیکن اس خزانے کو بالکل استعمال نہیں کر رہا، ارے کتنا خوبصورت اور کتنا قیمتی خزانہ ہے یہ۔ ارے چلو پھر مٹھو طوطے، تھوڑا سا خزانہ میں بھی یہاں سے لے جاتا ہوں اور پھر جا کر جنگل میں اس خزانے کی کہانی سنتا ہوں۔ پھر کالو کوا اور مٹھو طوطا غار سے کافی دور جنگل کے ایک بڑے سے پیڑ کے نیچے آ کر بیٹھ جاتے ہیں اور پھر کالو اور مٹھو باتیں کرنے لگ جاتے ہیں۔ ارے کالو میں تمہیں اس خزانے کی کہانی سناتا ہوں یار، میں ایک دفعہ بہت ہی تیزی سے جا رہا تھا، مجھے جب کسی نے اس جنگل کے خزانے کے بارے میں بتایا اور میں دوڑتا ہوا خزانے کی طرف آنے لگ گیا، اور یہ غار اس ٹائم آگے سے بند تھی، اس کی کھدائی کرنی تھی اور میں روز آ کر اس غار کی کھدائی کرتا تھا تاکہ اندر سے میں خزانہ نکال سکوں۔ اس خزانے کو نکالتے ہوئے میرے کچھ دن لگ گئے اور اس کچھ دنوں میں نے بہت سارے لوگوں کی جانیں بھی لے لیں، اور اب تم پوچھو گے میں نے جانیں کیسے لی لوگوں کی؟ ایک دن جنگل میں اس خزانے کی کھدائی کے لیے میں آ رہا تھا، راستے میں مجھے ایک بوڑھیا ماں ملی۔ ارے مٹھو میں مر رہی ہوں، مجھے ندی سے پانی لا دو، ارے میں مر رہی ہوں، ارے جلدی کرو۔ لیکن میں نے اس بوڑھیا ماں کی بات ہی نہ سنی،
اور میں اپنے خزانے کی خوشی میں وہاں سے نکل گیا۔ جب میں واپسی پہ آیا تو وہ بڑھیا ماں مری ہوئی پائی۔ ارے مجھے بہت افسوس ہوا۔ ارے اگر خزانہ نہ نکالنے کی اتنی دل میں خواہش ہوتی تو میں اس بوڑھیا ماں کو ندی سے پانی لا کر دے کر اس کی جان بچا سکتا تھا۔ ایک جان تو میں نے اس طرح اس بوڑھیا ماں کی لی۔ پھر میں ایک دن اس خزانے کی کھدائی کے لیے آ رہا تھا۔ راستے میں نے روڈ پر پکشیوں کو ایکسیڈنٹ ہوتے ہوئے دیکھا۔ ان پکشیوں سے خون بہہ رہا تھا اور وہ شدید زخمی تھے۔ انہیں مجھے ہاسپٹل لے جانا تھا، لیکن میں ان کی پکشیوں کے اوپر سے گزر جاتا ہوں، پھر آ کر دیکھتا ہوں ارے ان کو میں بچاتا رہوں گا، ہاسپٹل لے کر جاتا رہوں گا، مجھے تو دیر ہو جائے گی۔ لیکن میں ان کو ہاسپٹل بروقت نہیں لے کر گیا، کیونکہ میرے من میں تو تھا کہ میں جلدی سے جا کر خزانہ نکال لوں، وہاں کیوں مجھے دیر نہ ہو جائے۔ ارے مٹھو طوطے، ارے واقعی ہی تم نے خزانے کے چکر میں بہت ساری جانیں کو لے لی ہیں۔ ارے کیا کروں، ارے مجھے بھی خزانے کی سخت ضرورت ہے، ہم تو غریب پکشی ہیں۔ ارے کالو آگے بھی تو سنو، میرے ساتھ آگے کیا ہوتا ہے۔ پھر ایک دن میں اپنے شام کو گھر جا رہا تھا۔ اس دن میرا خزانہ کھل چکا تھا۔ جب گھر پہنچا تو دیکھا کہ میرا بیٹا مر جاتا ہے۔ ارے مٹھو، ہمارے بیٹے کو کچھ ہو گیا ہے۔ ارے اس نے آخری سانسیں لے لی ہیں۔ پورا دن وہ بیمار بستر پہ پڑا رہا۔ ارے تم کدھر چلے جاتے ہو؟ ارے ہمارا بیٹا مر چکا ہے۔ ارے کالو، میرا بیٹا بھی اس طرح مر جاتا ہے۔ اگر میں وقت پہ گھر ہوتا اور میں اسے ہاسپٹل لے جاتا اور میرا بچہ بھی بچ جاتا، لیکن میں خزانے کی چکر میں بہت سے لوگوں کی جانیں لے لی ہیں۔ کالو یہ بات سن کر بہت ڈر جاتا ہے۔ ارے مٹھو واقعی ہی اس خزانے کی بہت ہی دردناک کہانی ہے۔ آج کے بعد میں اس کہانی سے سبق سیکھ لیا ہے، ہمیں کبھی بھی لالچ نہیں کرنی چاہیے۔ ارے مجھے نہیں چاہیے یہ خزانہ، چلو ہم خالی ہاتھ گھر ہی چلتے ہیں۔ اس خزانے کو اسی شخص کی ضرورت ہے جو بہت ہی غریب ہو۔ ہم غریب لوگوں کو ڈھونڈ کر یہ خزانہ غریب لوگوں میں بانٹ دیتے ہیں۔ ارے کالو تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو، میں نے بھی ایسا ہی سوچ رکھا ہے۔ ہاں کالو تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو، ہم یہ خزانہ کسی غریب پکشی کو ہی دیں گے، اسی لیے تو میں اس کو استعمال نہیں کرتا ہوں۔ چلو اب ہم ڈھونڈتے ہیں غریب پکشی۔ کی کہانی سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ کبھی کبھی لالچ بہت بری بلا ہوتی ہے، ہمیں لالچ بالکل نہیں کرنے چاہیے، بلکہ اپنے سے کم تر لوگوں کی مدد کرنی چاہیے۔ آج کی کہانی اگر آپ لوگوں کو اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولیے گا۔ تو ہم آپ لوگوں کے لیے اسی طرح کی مزیدار اور مورل سٹوری لے کر آتے رہیں گے۔